بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ سبق کے دوران جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں سب سے پہلے اردو کی کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے، اس کے ساتھ اردو کی ورک بک یعنی عملی کتاب، اور کسی مشق میں مدد کے لیے آپ کے پاس ریسورس پیک، اور چھٹیوں کے کام کے لیے سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ پیارے بچوں، آج ہمارے تیسرے سبق کا دوسرا حصہ ہے جس میں ہم اپنے سبق یعنی سب سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سبق کو آج ہم پڑھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو بھی دہرائیں گے، اور آخر میں آپ کے لیے گھر کا کام بھی ہوگا۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کو۔ ہمارا پہلا SLO ہے سن کر اردو کی صحیح آوازوں اور تلفظ کا صحیح ادراک کر سکے۔ تو بچوں، آپ نے آج کا سبق غور سے سننا ہے اور آج کی آوازوں اور تلفظ پر بھرپور دھیان دینا ہے تاکہ آپ کو الفاظ کی آوازوں اور اس کے تلفظ کا صحیح ادراک ہو سکے۔ اور دوسرا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ ہمارا اس SLO میں ہے، جس کے مطابق سن کر پڑھنے کے لیے تیار ہو سکے یا ساتھ ساتھ پڑھنے کے قابل ہو سکے۔ تو جو سبق آج ہم پڑھیں گے تو آپ نے صرف سننا نہیں ہے بلکہ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا بھی ہے تاکہ ہمارے یہ دونوں SLO آج ہم کور کر سکیں۔ تو چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ آپ کی کتاب میں آپ کا سبق سب سے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم پڑھیں گے اور اس کے الفاظ سیکھیں گے اور ان کے معنی کو پڑھیں گے، اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ اس میں جو سبق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے یا سیرت سے ہمیں ملتا ہے ہم اس پر عمل بھی کریں گے نا؟ جی ہاں۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور آپ نے وہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو قرآن ہی تھے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جن اچھے کاموں کا حکم دیا وہ تمام کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یعنی تمام مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت کو اپنائیں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ تو چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی اور پاک اور پاکیزہ زندگی کے کچھ واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق اور عادات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو آپ تیار ہیں؟ جی شاباش۔ تو آپ نے دو کام کرنے ہیں، ایک تو آپ نے غور سے سننا ہے اور دوسرا کام آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا بھی ہے۔ ماہ ربیع الاول کو عرب کے شہر مکہ معظمہ میں ایک روشن ستارے کی ولادت ہوئی جن کے آنے سے برائی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشنی ہو گئی۔ یہ دیکھیں، پہلی دو سطریں اور پہلی دو لائنوں میں کون سے ایسے مشکل الفاظ تھے جو ہمارے لیے نئے تھے؟ پہلا لفظ ہے ماہ۔ کیا ہے؟ ماہ۔ اس کا معنی ہے مہینہ۔ کیا مطلب ہے؟ مہینہ۔ ربیع الاول یہ اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے، اور وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، آپ ضرور یاد کریں۔ عرب کے شہر مکہ معظمہ، یہ تو بڑا مشہور شہر ہے جہاں پر آج کل حج ہوتا ہے
اور وہاں پر طواف کرتے ہیں اور لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر بیت اللہ بھی ہے، مسجد حرام بھی ہے، اور اسی شہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اور ولادت کا مطلب کیا ہے؟ پیدائش۔ اور آگے جن کے آنے سے برائی کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا، یعنی وہ دنیا جس میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، جہالت کا اندھیرا تھا اور شرک کا اندھیرا تھا اور بد اخلاقی کا اندھیرا تھا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ روشنی ہو گئی۔ شاباش۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام بھیجے، جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے۔ نبوت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ اس پیراگراف میں آپ کو کون کون سی معلومات ہوئی؟ نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام بھیجے اور ان کی صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن کم و بیش 1,24,000 انبیاء تھے۔ کتنے؟ تقریباً 1,24,000 اتنے زیادہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور ان کا کام کیا تھا؟ نیکی کا حکم دیتے لوگوں کو اور برائی سے روکتے بھی تھے۔ یہ کام کس کا تھا؟ انبیاء کا۔ اور نبوت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یعنی اگر آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ پہلے نبی کا نام کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ کیوں؟ کہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا علیہ السلام، اور ختم کہاں ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یعنی پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اور آخری نبی کون ہے؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، پہلے نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ہمیں معلوم ہوا اس پیراگراف سے، اور اس کے علاوہ اور بھی معلومات ہمیں ملی۔ اب چلتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف، اور یہ بچوں آپ نے غور سے سننا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی اچھی عادات بتائی گئی ہیں، اور آپ نے یہ تمام عادات کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ لائیں گے نا؟ شاباش۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے اچھی عادات کے مالک تھے، یعنی اچھی عادتوں کو اپناتے تھے اور اچھی عادتوں کے ذریعے سے زندگی گزارتے تھے۔ اور کب سے؟ بچپن سے۔ تو آپ نے بھی اسی عمر میں اچھی عادتیں اپنانی ہیں۔ عادات یہ جمع ہے جس کی واحد آتی ہے عادت۔ ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کو انتہائی ناپسند فرماتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ کو انتہائی ناپسند یعنی برا سمجھتے تھے۔ تو بچوں آپ نے بھی ہمیشہ سچ بولنا ہے اور جھوٹ سے آپ نے بھی نفرت کرنی ہے اور اس کو برا سمجھنا ہے۔ آگے دیکھیں، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، غریبوں کی مدد فرماتے، غلاموں اور کمزوروں کا سہارا بنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف بڑوں کا احترام کرتے بلکہ بچوں کے ساتھ بھی شفقت سے پیش آتے، یعنی بڑوں کی عزت کرتے، بڑوں کا احترام کرتے۔ صرف بڑوں کا احترام نہیں کرتے تھے بلکہ بچوں کے ساتھ بھی
شفقت یعنی نرمی والا معاملہ فرماتے تھے۔ تو بچوں آپ نے بھی بڑوں کا احترام کرنا ہے اور اپنے سے چھوٹے جو بچے ہیں ان پر شفقت کرنی ہے اور نرمی اور رحم دلی سے پیش آنا ہے۔ آگے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور ایمانداری کا بے مثال نمونہ ہیں۔ مسلمان تو مسلمان، کافر بھی اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری اتنی مشہور تھی کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ کافر جو آپ کے دشمن تھے یا آپ پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے وہ بھی اپنی امانتیں کس کے پاس رکھواتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو دیکھیں سچائی اور ایمانداری کا کتنا بڑا فائدہ ہے اور اس سے کتنی عزت ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں آپ بھی اگر سچائی اور ایمانداری سے زندگی گزاریں گے تو آپ کو بھی اسی طرح عزتیں ملیں گی۔ عرب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق، امین کے لقب یعنی سچا اور امانت دار کہہ کر پکارتے تھے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین، اور ان دونوں کا معنی آپ کو آتا ہے، یہ ابھی گزر چکا، سچائی اور ایمانداری۔ صادق کا مطلب سچ بولنے والا اور امین کا مطلب ایماندار اور امانتوں کا خیال کرنے والا۔ آگے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت کرتے، یعنی ان کا حال احوال پوچھا کرتے اور ان کی خیریت بھی معلوم کیا کرتے۔ عیادت کا یہ مطلب ہے چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر وہ کافر بھی ہوتا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت فرماتے جب وہ بیمار ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کبھی کسی کے لیے بد دعا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صفائی اور پاکیزگی کو پسند فرماتے۔ تو دیکھیں دو کام اور آپ کے سامنے آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، اور دوسری اچھی عادت کیا ہے کہ ہمیشہ صفائی اور پاکیزگی کو پسند فرماتے۔ تو پیارے بچوں آپ نے بھی صفائی اور پاکیزگی کو پسند کرنا ہے اور ہمیشہ اس کا خیال کرنا ہے کہ آپ کے کپڑے صاف ہوں، آپ کے ناخن صاف ہوں، آپ کے بال صاف ہوں، آپ کا کمرہ صاف ہو، آپ کی کاپی اور آپ کی کتابیں صاف ہوں، اور آپ کا گھر صاف ہو، اور آپ کا کلاس روم صاف ہونا چاہیے۔ اور کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کو پسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ، صاف اور پاکیزہ زندگی گزارتے تھے۔ تو ہمیں بھی سادہ زندگی گزارنی چاہیے اور صاف اور پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنا ہر کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے میں خوشی محسوس کرتے۔ یہ بچوں آپ کو چاہیے کہ اس لائن کو بار بار پڑھیں اور اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس کو حاصل کریں کہ اپنا کام اپنے ہاتھ سے انجام دینے میں خوشی محسوس کرتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے بھی خود سیتے تھے، آپ کو پتہ ہے جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے کو بھی خود ہی سی لیتے تھے۔ تو آپ بھی اپنا کام خود کیا کریں، اپنے جوتے خود پالش کیا کریں، اپنا گھر کا کام خود کیا کریں، اپنے کمرے کی صفائی خود کیا کریں، اور جتنے بھی آپ کے کام ہیں اپنے لیے پانی لے کے آنا، اپنے لیے کھانا لگانا، بلکہ اپنے والدین کے ساتھ مل کر گھر کے کام بھی کیا کریں۔ کریں گے نا؟ شاباش۔ آگے دیکھیں، محنت کرنے والوں کی عزت کرتے، یعنی جو لوگ محنت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے تھے۔ اور پیارے بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی محنت کرنے والا ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ سبزی بیچنے والا ہے، چاہے وہ پھل بیچنے والا ہے، یا کوئی دکاندار ہے، یا کوئی گاڑی کا ڈرائیور ہے، جو بھی محنت کرتا ہے ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے اور ہمیں ان کو کبھی بھی ہلکی نظر سے
نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اور قرآن پاک میں بھی آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی دکھ نہیں پہنچایا۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کو دکھ یا تکلیف نہ پہنچائیں۔ ہم کسی کو آئندہ ماریں گے بھی نہیں، ہم کسی کو ایسی بات بھی نہیں کہیں گے کہ جسے سن کر اسے دکھ ہو۔ ہم آئندہ جھوٹ بھی نہیں بولیں گے، نہ امی کے ساتھ نہ ابو کے ساتھ، تاکہ ان کو کبھی تکلیف نہ ہو۔ اور ہم اپنے والدین کی بات کا کبھی انکار نہیں کریں گے، اور ہمیں وہ جو بات بھی کہیں گے ہم اس پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دکھ نہیں دیا، تو ہم بھی کسی کو دکھ نہیں دیں گے۔ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور معاف کرنے کی تلقین فرماتے، تو ہم بھی ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اور معاف بھی کریں گے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، معاف کرنا چاہیے۔ ہمیشہ نیکی کا حکم دیا اور سیدھی راہ دکھائی، تو ہم بھی ہمیشہ اپنے سے چھوٹوں کو نیکی کا حکم دیں گے، نماز کا، روزے کا، تلاوت کا، اچھے اچھے کام کرنے کا، اور رستے میں اگر کوئی ایسی چیز پڑی ہے جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس چیز کو ہٹانے کا، اور مل جل کر رہنے کا حکم دیا۔ یعنی ہر ایک کو حکم دیا کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں، اتفاق سے رہیں اور اتحاد سے رہیں۔ تو ہم بھی سارے مل کر رہیں گے نا؟ جی ہاں، ہم ہمیشہ مل کر رہیں گے۔ کیوں؟ ہم نے سن رکھا ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی سے آج بھی دنیا منور کا مطلب ہے روشن۔ کیا مطلب ہے؟ روشن۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ہم نے ابھی کچھ تعلیمات پڑھی نا، کتنی پیاری اور خوبصورت تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کی روشنی سے آج بھی دنیا منور ہے۔ منور کا مطلب روشن ہے۔ تو بچوں دیکھیں کتنا اچھا سبق تھا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اچھی عادات اور سیرت کو بیان کیا گیا۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سبق کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار پڑھیں۔ اور کیوں پڑھیں؟ کہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ تو تھا آج کا سبق۔ اب چلتے ہیں اس سبق میں موجود کچھ الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ پہلا لفظ ہے ولادت، اس کا معنی ہے پیدائش۔ دوسرا لفظ امانت دار، اس کا مطلب ہے امانتیں رکھنے والا۔ پاکیزہ یعنی عیب سے پاک۔ شفقت یعنی مہربانی۔ عیادت یعنی کسی بیمار کا حال پوچھنا یا بیمار پرسی۔ بے مثال، جس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی جس جیسا کوئی اور نہ ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی اور نہیں ہے۔ تلقین، اس کا معنی ہے ہدایت یا نصیحت۔ اور آخری لفظ ہے منور، جس کا معنی ہے روشن۔ اب بچوں، آپ نے سبق پڑھ لیا۔ اب میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور آپ نے اونچی آواز سے مجھے جواب دینا ہے۔ دیں گے جواب؟ شاباش۔ پہلا سوال بچوں، کیا ہمیں غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے؟ جی ہاں، ضرور پیش آنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ غریبوں، مسکینوں اور غلاموں کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ شاباش۔ یہ ہمیں پہلا سبق ملا اس سبق سے۔ اور اس سبق میں دوسرا سوال پیارے بچوں، کیا ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں ایماندار رہنا چاہیے؟ بالکل، ہمیں ہر معاملے میں، چاہے وہ ہم سکول میں ہوں، چاہے ہم گاڑی میں ہوں، چاہے ہم گھر میں ہوں،
چاہے ہم امی اور ابو کے ساتھ ہوں، چاہے ہم اپنے کزنز کے ساتھ ہوں، یا بہن بھائی کے ساتھ ہوں، یا ہم مارکیٹ جائیں یا کسی دکان پہ جائیں، ہمیں ہر معاملے میں ہمیشہ کیا رہنا چاہیے؟ ایماندار رہنا چاہیے اور ہمیشہ سچ بولنا چاہیے۔ سچ بولیں گے نا؟ جی۔ تیسری بات جو ہمیں آج اس سبق سے ملی، کیا ہمیں وعدہ نبھانا چاہیے؟ جب ہم کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو کیا ہمیں اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے؟ جی ہاں، ہمیں اس وعدے کو ضرور پورا کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ بھی وعدہ پورا کرتا ہے، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وعدہ پورا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کرنے والے کو اور پھر اس کو پورا کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی صفت ہے، لہٰذا ہمیں بھی اپنے وعدے کو نبھانا چاہیے نا؟ جی ہاں، ہم آئندہ جو بھی وعدہ کریں گے ہم اس کو ضرور نبھائیں گے۔ اور آخری اور بہت اچھا سوال، کیا ہمیں سچ بولنا چاہیے؟ جی ہاں، تو ان چاروں سوالات کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں۔ تو آپ ان چاروں سوالوں پر جن بچوں نے جی ہاں کہا ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین آمین، شاباش۔ تو پیارے بچوں، آپ نے سبق بھی سنا اور آپ نے مجھ سے کچھ وعدے بھی کیے۔ اب ہم چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف، جن میں ہم نے سننا اور بولنا کو ڈسکس کرنا ہے۔ اور پیارے بچوں، یہ کام آپ کی ورک بک میں موجود ہے۔ سوال کیا ہے؟ سوال دیکھیں، ذیل میں دیا گیا اقتباس والدین بچے کو سنائیں۔ سننے کے بعد بچے سے اس کی رائے بذریعہ سوالات لیں۔ یعنی یہ کام کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، تاکہ ہمارے بچے کسی میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ تو والدین نے یہ اقتباس بچوں کو سنانا ہے۔ بچوں کو پاس بٹھا کر یہ ان کو سنائیں، اور سنانے کے بعد اس اقتباس سے کچھ سوالات کریں، جیسے یہ 2 سوالات آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اور بچوں سے یہ سوالات لکھوانے نہیں ہیں بلکہ سننے ہیں، تاکہ بچے میں سننے کی صلاحیت بھی اور بولنے کی صلاحیت بھی پیدا ہو۔ اور دوسرا گھر کا کام پیارے بچوں، وہ آپ کو پڑھنے کی سکل اور صلاحیت کو نکھارنے کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ درذیل اقتباس مؤثر انداز میں والدین کے سامنے پڑھیں۔ تو بچوں، اس سے پہلے آپ کے سننے کی، بولنے کی اور اب پڑھنے کی صلاحیت کا یہ گھر کا کام ہے۔ والدین بچوں سے یہ اقتباس سنیں اور بچوں کے ساتھ اس اقتباس پر بات چیت کریں اور بار بار ان سے یہ پڑھوائیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔